میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر مسجد میں جمع ہو کر علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم سیکھ کر اسے یاد رکھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میری گزارش ہے وہ احباب کہ جو تھوڑا دور ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کے لیے ممکن ہو تو قریب آ جائیں، سامنے فرنٹ پہ آ کے بیٹھ جائیں تاکہ گفتگو کرنے میں، سمجھنے میں اور سمجھانے میں آسانی ہو۔ جن کے لیے ممکن ہو وہ قریب آ کر بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل، اللہ کی فضل و کرم سے ہمارا گزشتہ چند نشستوں سے غسل میت کے حوالے سے، اسی طرح نماز جنازہ کی مسائل کے حوالے سے تفصیلی کلام ہم گزشتہ چند دروس کے اندر سماعت کر چکے ہیں، اور سلسلہ بسلسلہ الحمدللہ یہ مسائل سیکھنے کا معاملہ چل رہا ہے۔ آج قبر و دفن کے حوالے سے انشاءاللہ
گفتگو ہوگی، قبر کے حوالے سے مسائل سیکھیں گے اور دفن کرنے کے حوالے سے مسائل سیکھیں گے، اور آج کی جو نشست ہے یہ میت کے حوالے سے جو مسائل تھے اس حوالے سے ہماری یہ آخری نشست ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل پھر نیا ایک سلسلہ ہم شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت کے ساتھ مسائل سیکھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر احسان بالائے احسان کہ اس نے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن کرم عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان ہے، یہ وہ قیمتی نعمت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہم مسلمان ہیں، اور اسی مسلمان ہونے کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کو بھی محبت اور پیار والا، عزت و شرف والا بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری موت بھی عزت والی ہوگی۔ ہمارے قبر و دفن کے معاملات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت والے بنائے۔ بہت سارے مذاہب ایسے ہیں دنیا میں، جن میں بعض مذاہب ایسے ہیں کہ جن کے ہاں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے نا، وہ جس کا انتقال ہوا ہے وہ چاہے باپ ہے، بیٹا ہے، یا ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، کوئی بھی رشتہ دار ہے، وہ مذہب والے کیا کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد اپنے ہی باپ کو، اپنے ہی بیٹے کو، اپنی ہی ماں کو وہ جلا دیتے ہیں۔ ان کی یہ رسومات میں سے ہے کہ میت کو کیا کرتے ہیں، وہ جلا دیتے ہیں، خود جلا دیتے ہیں۔ بعض مذاہب ایسے ہیں کہ جن کے اندر میت کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے، میں نام نہیں لے رہا، صرف چند نشانیاں بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر کتنا فضل ہے، کتنا احسان ہے، اس بات کو ہم سمجھیں۔ بعض مذاہب ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک مذہب یہ بھی ہے کہ وہ لوگ اپنے مردوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ لوگ اس میت کے جسم کے ٹکڑے کرتے ہیں، صحیح ہے، جسم کے اعضاء کو الگ الگ کرتے ہیں، اور پھر الگ الگ کر کے جسم کے اعضاء کو کسی اونچے مقام پر جا کر چھوڑ آتے ہیں، تاکہ ایک خاص قسم کا پرندہ ہے جسے گدھ کہا جاتا ہے، مردار کھانے والا، تاکہ وہ جو گدھ ہیں، وہ جو پرندہ ہے، وہ اس میت کے جسم کو کھا لے۔ یہ سارے مذاہب آج موجود ہیں، اپنی میتوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنے والے آج بھی موجود ہیں۔ ابھی تو جدید آلات آ گئے ہیں، اور ایسا کیا جاتا ہے کہ ایک مشین کے اندر میت کو ڈال دیا جاتا ہے، صحیح ہے، اور اس قدر اس کے اندر شدت و حرارت اور آگ ہوتی ہے کہ جب وہ واپس نکالا جاتا ہے تو میت کی نہ ہڈیاں ہوتی ہیں نہ گوشت ہوتا ہے۔ اگر کسی کے وارث صاحب تھے، وارث صاحب کی صرف راکھ ہوتی ہے جو واپس آتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلمانوں پر کتنا بڑا فضل، کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب تمہارا کوئی اپنا انتقال کر جائے گا تو اس کو سختی کے ساتھ اس کو چھونا بھی نہیں ہے کہ اسے تکلیف ہوگی، اس کے ساتھ سختی والا معاملہ نہیں کرنا بلکہ نرمی والا معاملہ کرنا۔ پھر ہمیں مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی تمہاری عزت ہے، تمہاری رسپیکٹ ہے، تمہارے جسم کو بڑی محبتوں کے ساتھ غسل دیا جاتا ہے۔ ایسی محبت سے تو زندہ بندے کو غسل نہیں دیا جاتا جس محبت سے مسلمان میت کو غسل دیا جاتا ہے۔ پھر اس کو کفن پہنانے کے لیے نیا کپڑا استعمال کیا جاتا ہے، سفید کپڑا استعمال کیا جاتا ہے، پاک کپڑا استعمال کیا جاتا ہے، اس کپڑے میں اس میت کو کفنایا جاتا ہے۔ پھر اسے پھینک نہیں دیا جاتا، اسے کہیں چھوڑ کر نہیں آ جاتے، نعوذ باللہ اس کو آگ میں نہیں جلایا جاتا، اس کو پانی میں نہیں بہایا جاتا، بلکہ بڑے اچھے طریقے سے اسے سجا کر، سنوار کر، خوشبوئیں لگا کر، اس کا نماز جنازہ پڑھ کے، اس کے لیے دعا کر کے قبرستان میں جا کر عزت و تکریم کے ساتھ اسے مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔
اور پھر مٹی کے اندر اسے چھپا دیا جاتا ہے. چھپانے کے اندر بڑی حکمت ہیں. ایک حکمت یہ ہے کہ یہ ہے مسلمان، کلمہ گو ہے، اس کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دو، اس کے اوپر اس کی قبر پر مٹی ڈال دو. اب اس کا اور رب کا معاملہ ہے، تم یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا معاملہ اس کے ساتھ فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا پردہ فرمانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی عیبوں پر پردہ ڈالے رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اور ہمارے ہاں میتوں کو دفن کیا جاتا ہے، مٹی کے سپرد کیا جاتا ہے. یہ دفن کرنے کا آغاز کہاں سے ہوا؟ سب سے پہلے کس کو دفن کیا گیا اور کیسے دفن کیا گیا؟ دفن کا طریقہ جو ہے یہ کیسے سکھایا گیا، اس چیز کو انشاءاللہ آج سماعت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المائدہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ فرماتا ہے. تفصیلی واقعہ ہے. حضرت حابیل اور قابیل کا واقعہ، یہ تفصیلی واقعہ ہے. ایک مسئلے میں دونوں کا اختلاف ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے. آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، ایسا کرو کہ اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو. جس کی قربانی رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی وہ سچا ہے، وہ حقدار ہے، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوئی وہ جھوٹا ہے اور وہ حقدار نہیں ہے. دونوں نے قربانیاں پیش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حابیل کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا، قابیل کی قربانی کو رد فرما دیا. یہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں. چنانچہ جو قابیل تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ ہوا ہے. جو قابیل تھا اس نے کہا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں قتل کروں گا. یہ دونوں کی گفتگو اس سورہ مائدہ کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. وقت مختصر ہے اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں. چنانچہ پکا ارادہ کر لیا قابیل نے کہ میں اپنے بھائی حابیل کو کیا کروں گا؟ قتل کروں گا. یہ یاد رہے کہ اس سے پہلے دنیا میں کوئی قتل نہیں ہوا تھا، یہ پہلا قتل ہونے جا رہا تھا. تو قابیل نے پکا ارادہ کر لیا قتل کرنے کا. قرآن سورہ مائدہ کے اندر اس واقعے کو یوں بیان فرماتا ہے. آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، پھر قابیل کے نفس نے اس کو تیار کر لیا، قتل اخیہ، اپنے بھائی حابیل کے قتل کے لیے. نفس امارہ نے ابھارا، تیار کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے قتل کر دینا ہے. اب جب ارادہ پکا ہو گیا قتل کرنے کا، تو چونکہ اس سے پہلے کبھی کوئی قتل ہوا نہیں تھا تو پتہ نہیں تھا کہ قتل کرنا کیسے ہے. تفسیر نعیمی کے اندر مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس سے پہلے کوئی قتل ہوا نہیں تھا تو قابیل نے ارادہ تو کر لیا کہ میں نے قتل کرنا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں تھا قتل کروں کیسے. تو پھر اس کو یہ سکھانے کے لیے، گناہ کا کام سکھانے کے لیے، نافرمانی سکھانے کے لیے شیطان ایک جانور کی صورت میں آیا، اور اس کیفیت میں آیا کہ اس جانور کے پنجوں کے اندر ایک اور جانور تھا. ایک جانور کو اپنے پنجوں میں دبوچے ہوئے جانور کی صورت میں شیطان آیا قابیل کے سامنے، اور وہ جو پنجوں کے اندر جو جانور تھا اسے ایک پتھر کے اوپر رکھا، بڑا سا پتھر دوسرا اٹھایا اور جانور کے سر پر مارا، اس کا سر کچل گیا، جانور مر گیا. تو شیطان نے سکھایا قابیل کو کہ قتل کرنا کیسے، گناہ کا کام کرنا کیسے، یہ شیطان باقاعدہ سکھا رہا ہے. چنانچہ قابیل کو سمجھ آ گئی کہ اچھا یوں قتل کرنا ہے. چونکہ اس سے پہلے قتل ہوا نہیں تھا نا، تو پتہ نہیں تھا، طریقہ سیکھ لیا. اب انتظار کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کہیں جائیں، مجھے موقع ملے تو میں قتل کروں. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام حج پر تشریف لے گئے. مفسرین نے لکھا کہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے تھے کہ جب قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کیا. اب طواف فرما رہے تھے بیت اللہ شریف کا.
تو قابیل نے کیا کیا؟ پکا ارادہ ہو گیا، طریقہ بھی سیکھ لیا کہ قتل کیسے کرنا ہے۔ چنانچہ فقتلہ، قرآن کہتا ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب قتل تو کر دیا، سیکھ لیا تھا۔ قتل کرنے کے بعد، مار دینے کے بعد، مارا ایسے ہی، قتل ایسے ہی کیا کہ حابیل جو تھے یہ آرام کر رہے تھے، اور یہ قابیل بڑا سا پتھر اٹھا کر لایا اور نیند کی حالت میں ہی حابیل کے سر پر مارا، سر کو چل گیا، انتقال ہو گیا، قتل ہو گیا۔ اب قتل کے بعد لاش کے ساتھ، میت کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ پتہ نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے کسی شخص کا انتقال ہی نہیں ہوا تھا، کوئی شخص قتل نہیں ہوا تھا۔ کسی کے انتقال کا معاملہ ہوتا تو کچھ پتا ہوتا، تو پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا ہے۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا کہ قابیل نے کیا کیا، اپنے بھائی کی لاش کو اپنی پشت پر اٹھایا، اور پشت پر اٹھا کر 40 دن تک اپنے بھائی کی لاش کو لے کر وہ گھومتا رہا، اور پریشانی کی کیفیت میں کہ میں کیا کروں، قتل تو میں نے کر دیا، اب لاش کا کیا کرنا یہ تو پتہ ہی نہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاش کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ یہ پہلی تدفین تھی جو سکھائی جا رہی تھی انسان کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاش کو دفن کرنے کا طریقہ کیسے سکھایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، جو کوا زمین کو کورید رہا تھا، کھود رہا تھا زمین کو۔ اصل میں کوا آیا اور اس کے پاس ایک اور کوا تھا، مردہ کوا، وہ مردہ کوے کو لے کر آیا اور اپنی چونچ کے ذریعے سے، اپنے پنجوں کے ذریعے سے زمین کو کوریدنا شروع کر دیا، گڑھا بنایا، گڑھا بنا کر مردہ کوے کو اٹھا کر اس گڑھے کے اندر رکھا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ اور جب اوپر مٹی ڈال دی نا تو قابیل کو سمجھ آ گیا کہ اچھا میں اپنے بھائی کی میت کے ساتھ ایسا ہی کروں۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دفن کرنے کا طریقہ کوے کے ذریعے سے سکھایا۔ یہاں بعض لوگ غیر مسلم بعض نا اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی مسلمان کوے سے سیکھ کر مردوں کو دفن کرتے ہیں، کوے سے سیکھ، یعنی کوے کے سکھائے ہوئے طریقے پر۔ میں کہتا ہوں کوے کا سکھایا ہوا طریقہ نہیں، یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ ذریعہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوے کو بنا دیا، وگرنہ قرآن کے اندر ذکر ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوے کو بھیجا۔ تو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو سکھانے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ میت کو دفن کیسے کرنا ہے۔ تو پہلی مرتبہ جو تدفین ہوئی وہ حضرت حابیل کی تدفین تھی، جو کہ قابیل نے کی، دفن کیا گیا۔ تو پھر دفن کرنے کے بعد بڑا افسوس ہوا اپنے اوپر۔ قابیل کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کوے کو بھیجا نا کہ زمین کو کورید رہا تھا، مقصد کیا تھا؟ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، تاکہ وہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو دفن کیسے کرنا ہے۔ جب سیکھ لیا قابیل نے کہ اچھا ایسے دفن کرنا ہے، پھر اپنے اوپر افسوس بھی ہوا، بھائی مجھ پر افسوس، 40 دن تک میں اپنے بھائی کی لاش کو اٹھا کر پھرتا رہا، میں انسان ہوں تو مجھے یہ بھی شعور نہیں تھا کہ میں نے دفن کیسے کرنا ہے، اور یہ مجھے کوے کے ذریعے سے سکھایا گیا، یعنی مجھے اتنا بھی عقل، اتنا بھی شعور نہیں تھا۔ اس حسرت کا ذکر ہے، قال، قابیل نے کہا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی فاصبح من النادمین۔ یہ اس کی حسرت کا ذکر ہے۔ تو مفسرین نے کہا کہ یہ حسرت، یہ افسوس قتل پر نہیں تھا، بلکہ اس بات پر اس نے افسوس کیا کہ مجھے اتنی عقل، اتنا شعور بھی نہیں کہ اپنے بھائی کی لاش کو دفن کیسے کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی تدفین کا طریقہ جو انسان کو سکھایا وہ ایک کوے کے ذریعے سکھایا، اور یہ طریقہ قرآن کے اندر مذکور ہے سورہ مائدہ کے اندر۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان سے تدفین کا سلسلہ، یعنی یوں سمجھ لیں کہ پہلی میت جو ہوئی اور اس کی تدفین کا یہ سلسلہ ہوا، اس وقت سے لے کر حضور علیہ السلام کے زمانے اقدس تک اور آج تک جو مسلمان گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے جو بھی گزرے ہیں، ان کے اندر یہی تدفین کا طریقہ رائج ہے کہ وہ اپنے مردوں کو کیا کرتے ہیں؟ قبروں کے اندر
دفن کیا کرتے ہیں، اور دفن کے اور قبر کے باقاعدہ احکام ہیں، اس کو سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ رہتا ہے۔ ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں ایسی کہ جو سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں جو نئے نئے قبرستان جاتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں سیکھنے کی حاجت ہے۔ تو آج ہم قبر کے حوالے سے چند مسائل انشاءاللہ سیکھیں گے، اور دفن کرنے کے حوالے سے، دفن کا طریقہ، دفن کے حوالے سے چند مسائل انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے قبر کے حوالے سے یہ سمجھ لیجیے کہ قبر دو طرح کی ہوتی ہے۔ کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ دو طرح کی۔ ایک کو کہتے ہیں لحد، لحد، اور یہی سنت ہے، اور دوسری قبر ہوتی ہے صندوق نما قبر، اور یہ وہ قبر ہے صندوق نما جو آج کل ہمارے ہاں پاکستان، انڈیا میں بھی اور یہاں بھی جو عموماً قبریں جو ہوتی ہیں وہ صندوق نما قبریں ہوتی ہیں۔ جو لحد ہے وہ اگر آپ مدینہ المنورہ جنت البقیع میں جائیں گے تو آپ کو لحد نظر آئے گی، مکہ المکرمہ میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو لحد نظر آئے گی، یا پھر پاکستان کے اندر اب بھی پہاڑی علاقے بعض ایسے ہیں کہ جہاں آپ کو لحد باقاعدہ دیکھنے کو ملے گی، وہاں لحد بنائی جاتی ہے۔ لحد اور صندوق نما قبر، ان دونوں قبروں میں فرق کیا ہے؟ لحد یہ ہوتی ہے کہ باقاعدہ قبر بنا لینے کے بعد قبلے کی جانب میت کو رکھنے کے لیے مزید قبر کو کھودا جاتا ہے، اور وہ قبلے کی جانب یوں سمجھے ایک سوراخ سا بنایا جاتا ہے گہرا میت کو رکھنے کے لیے۔ وہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ قبر بنا کر قبلے کی جانب ایک سوراخ بنایا جاتا ہے، گہرا سوراخ بنایا جاتا ہے جس کے اندر قبر میت کو رکھا جاتا ہے، تو ایسی کیفیت میں جو قبر بنائی جاتی ہے اس کو لحد کہا جاتا ہے، اور یہی سنت ہے۔ اور فقہا فرماتے ہیں کہ جہاں پر لحد بنانا ممکن ہو وہاں پر لحد ہی بنانی چاہیے، تو اگر ممکن ہو تو لحد ہی تیار کروانی چاہیے کہ یہ سنت ہے۔ لیکن اگر لحد تیار کروانا ممکن نہ ہو، جیسے کہ بہت سارے علاقے ایسے ہوتی ہیں جہاں پر زمین نرم ہوتی ہے، وہاں لحد بنائی ہی نہیں جا سکتی، یا پھر بہت سارے علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر نیچے سے پانی آ جاتا ہے، تھوڑی زیادہ گہری قبر کی جائے تو اب وہاں پر بھی لحد بنانا ممکن نہیں ہے۔ تو جہاں پر لحد بنانا ممکن نہ ہو وہاں صندوق نما قبر بنائی جائے۔ صندوق نما قبر کیسی ہوتی ہے؟ جو بالکل سیدھی بنائی جاتی ہے، جو قبریں ہمارے ہاں بھی بنائی جاتی ہیں، یہاں پر بھی پاکستان انڈیا کے اندر بھی عموماً جو قبریں بنائی جاتی ہیں وہ صندوق نما قبریں ہیں۔ تو یوں قبر دو طرح کی ہے، ایک ہے لحد اور ایک ہے صندوق نما قبر۔ دونوں قبریں ٹھیک ہے، لیکن لحد جہاں پر بن سکتی ہوں وہاں لحد بنانی چاہیے کہ یہ سنت ہے۔ پھر قبر کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، قبر کی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے، اور قبر کی گہرائی کتنی ہونی چاہیے، اس حوالے سے فقہا فرماتے ہیں کہ قبر کی جو لمبائی ہے وہ میت کے قد کے برابر ہونی چاہیے، کیونکہ میت کو دفن کرنا ہے نا قبر کے اندر، تو میت کا قد کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے، کبھی بہت بڑا ہوتا ہے، کبھی میت کوئی بچہ ہوتا ہے، کبھی کوئی نوجوان ہوتا ہے، اور کبھی بڑی عمر کی میت ہوتی ہے، تو اس کے قد میں بھی فرق ہوتا ہے۔ تو لمبائی جو ہے یہ میت کے قد کے برابر رکھی جائے جتنا قد ہے، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو قبریں بنائی جاتی ہیں پہلے قد کی لمبائی چیک کر لی جاتی ہے اور اس لمبائی کے مطابق قبر کو بنایا جاتا ہے۔ تو لمبائی یہ میت کے قد کے برابر قبر کی لمبائی رکھی جائے۔ اچھا، چوڑائی کتنی ہے؟ فقہا فرماتے ہیں کہ چوڑائی نصف قد کے برابر قبر کی چوڑائی ہونی چاہیے۔ یہ ہوتی ہے لمبائی اور یہ ہوتی ہے چوڑائی۔ چوڑائی تقریباً نصف قد کے برابر چوڑائی ہو۔ گہرائی کتنی ہونی چاہیے؟ گہرائی کے حوالے سے تین یوں سمجھے اس کے درجے ہیں۔ سب سے اچھا یہ ہے کہ قبر کی گہرائی اتنی ہو جتنی ایک انسان کا پورا قد ہوتا ہے، قد جتنی گہرائی ہو قبر کی، یعنی پورے جسم جتنی گہرائی کیجیے، خوب گہری قبر بنائی جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی آپ نے جو وصیت نامہ لکھا نا، تو اس وصیت نامے کے اندر وصیت لکھی اعلیٰ حضرت نے
کہ بندہ ناچیز کی قبر کو قد آدم جتنا گہرا کھودنا، گہری قبر بنانا، جسم جتنی گہری قبر، اور سبب بھی ذکر کیا. کیوں؟ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اس وجہ سے مقصد بھی ذکر کیا کہ کیوں قبر اتنی گہری کھودنا کہ دنیا کے اندر میں نے سلام لکھا، سلام پڑھا بھی جاتا ہے یا نبی سلام علیکہ، لیکن جب قبر میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میری قبر میں تشریف لائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں لیٹا رہوں یا بیٹھا رہوں، اتنی گہری قبر کھودنا کہ میں کھڑا ہو کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کروں. یہ ہیں سنیوں کے امام جن کی خواہش یہ ہے کہ وہ قبر کے اندر بھی جائیں تو سلام پیش کرنے کی باری آئے تو کیسے سلام پیش کریں؟ کھڑے ہو کر. کاش کہ ہمارے اندر بھی یہ جذبات پیدا ہوں، ہمیں بھی عشق کی وہ رمز ہمیں نصیب ہو جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلمانوں کو، مومنوں کو دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچا عشق عطا فرمائے. تو قبر کی گہرائی جو سب سے اچھا ہے، گہرائی کتنی ہونی چاہیے؟ پورے جسم کے برابر قبر کی گہرائی ہو. دوسرا درجہ قبر کی گہرائی کے حوالے سے کم از کم اتنی گہرائی ہو کہ سینے تک، پورے جسم تک نہیں ہو سکتی تو کیا ہو؟ سینے تک. یہ متوسط درجہ، درمیانہ درجہ ہے. اور کم از کم جو درجہ بیان کیا گیا گہرائی کا وہ کتنا ہے؟ وہ آدھے جسم تک گہرائی قبر کی رکھی جائے. تو یا تو آدھے جسم تک ہو یا سینے تک ہو یا پورے قد برابر ہو. سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ پورے قد برابر ہو. اس کے بعد کون سا درجہ ہے؟ سینے کے برابر تک ہو. اس کے بعد کون سا درجہ ہے؟ آدھے جسم تک ہو. اس سے کم گہرائی نہ ہو. تو گہرائی کے حوالے سے یوں سمجھیں یہ 3 درجے ہیں. جہاں پر زمین جس طرح کی ہو وہاں پر ویسی گہرائی قبر کی بنا لی جائے. اچھا، قبر کے اندر عموماً اینٹیں وغیرہ لگائی جاتی ہیں. تو قبر بنائی جاتی ہے، خاص طور پر صندوق نما جو قبر ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر اینٹیں لگائی جاتی ہیں. اینٹیں لگا کر درمیان میں جگہ چھوڑی جاتی ہے جو میت کو رکھنے کی جگہ ہوتی ہے. اس کے ارد گرد قبر کے اندر اینٹیں لگا دی جاتی ہیں. یہ یاد رکھے کہ اینٹ جو ہے یہ آگ سے پکائی جاتی ہے. کس سے پکائی جاتی ہے؟ آگ سے. بھٹے ہوتے ہیں نا جہاں پر اینٹیں بنتی ہیں، آگ سے اینٹوں کو پکایا جاتا ہے. اور میت کو ہر ایسی چیز سے بچایا جانا یہ ضروری ہے کہ جو آگ سے بنی ہوئی ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آگ سے محفوظ فرمائے. لہٰذا وہ پکی اینٹیں، اگر تو زمین ایسی ہے کہ اینٹیں لگانے کی حاجت نہیں ہے تو وہاں پر اینٹیں لگائی ہی نہ جائیں. پکی اینٹ نہ لگائی جائے. اگر بالفرض زمین ایسی ہے یعنی نرم زمین ہے، اینٹیں لگانے کی حاجت ہے اور اینٹیں لگا دی گئیں تو پھر حکم یہ ہے کہ اینٹوں پر گارا وغیرہ لگا دیا جائے، مٹی لگا دی جائے، اس کا لیپ کر دیا جائے کہ وہ مٹی کا لیپ جب اوپر آ جائے گا تو وہ ساری کی ساری کیا ہو جائے گی؟ سامنے مٹی آ جائے گی. اب اینٹیں جو ہے وہ چھپ جائیں گی. تو اگر بالفرض کہیں پر اینٹیں لگانے کا رواج ہو تو پھر اینٹوں کے اوپر وہ لیپ وغیرہ، گارا وغیرہ لگا دیا جائے تاکہ اینٹوں کے ساتھ میت نہ ہو بلکہ وہ گارے یعنی مٹی کے قریب میت ہو. اچھا، اسی طرح قبر کے اندر کتنے افراد کو اترنا چاہیے میت کو قبر میں اتارنے کے لیے؟ اس حوالے سے کوئی تعداد معین نہیں ہے. 2 افراد اتریں، 3 اتریں، 4 اتریں. ہاں، ضرورت سے زائد نہ اتریں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنے افراد اتر جاتے ہیں کہ وہ میت رکھنے کی جگہ نہیں. صحیح ہے، تو 2 افراد ہوں یا 3 افراد ہوں، اتنے افراد ہوں جو آسانی سے قبر کے اندر میت کو اتار سکتے ہوں. اور پھر ان کی کچھ صفات بھی ہونی چاہیے جو قبر کے اندر اتارنے والے. ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ تگڑے ہوں. کیا ہوں؟ تگڑے ہوں، کیونکہ ہمت والا کام ہے نا، اٹھانے کا کام ہے نا. تھوڑی ان کے اندر جان شان ہو، تگڑے ہوں، میت کو اٹھا سکتے ہوں. تو جو تگڑے افراد ہوں وہ میت کو قبر میں اتارنے کے لیے قبر میں اتریں. پہلی. دوسری چیز یہ کہ وہ امین ہوں، امانت دار ہوں، نیک ہوں، پارساں ہوں، متقی ہوں، امانت دار ہوں. ایسے ہوں کہ اگر بالفرض میت کا کوئی عیب کھل جائے تو وہ ایسے امین ہوں
کہ اس عیب کو چھپانے والے اس کو چھپا دیں، لوگوں پر اس کا اظہار نہ کریں. اور یہ بھی یاد رہے یہ حکم صرف میت کے لیے نہیں ہے، یہ حکم صرف میت کے لیے نہیں، زندہ بندے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر کسی اللہ کے بندے کا عیب کسی پر ظاہر ہو جائے تو حکم کیا ہے؟ اسے چھپا دیا جائے. اور جب عیب کسی کا ظاہر ہو جائے بالفرض چھپا دیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ من ستر مسلمن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کسی بندے مومن کا عیب ظاہر ہو جانے کے بعد اس کو چھپا دے، سترہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپا دے گا. اگر آپ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے عیبوں پر پردے پڑے رہیں، تو مسلمانوں کے عیبوں کو چھپانا شروع کر دیں. تو جو قبر کے اندر اترنے والے لوگ ہوں وہ متقی ہوں، نیک ہوں، ایماندار ہوں اور تگڑے ہوں، صحیح ہے، جو میت کو اچھے طریقے سے قبر میں اتارنے پر قادر بھی ہوں. پھر اسی کے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ اگر عورت کی میت ہے، عورت کی میت ہے تو اب قبر کے اندر کون اترے گا میت کو قبر میں اتارنے کے لیے؟ کیونکہ پردے کے معاملات ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے بہت سارے مسائل لوگوں میں عام ہے نا، بہت سارے مسئلے لوگوں میں عام ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جو شوہر ہے وہ میت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، میت کو کندھا نہیں دے سکتا، وہ میت کو یعنی بیوی کی میت کو وہ قبر کے اندر نہیں اتار سکتا. اس طرح کے بہت سارے مسئلے عام ہیں. یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ قبر کے اندر عورت کی میت کو اتارنے والے افراد سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ محارم ہوں. کون ہو؟ محارم، محرم جو ہیں وہ ان میں سے کوئی افراد، 2-3 افراد وہ قبر کے اندر اتریں اور عورت کی میت کو قبر کے اندر اتاریں. محارم جیسے مثال کے طور پر عورت ہے تو اس کا باپ ہو، باپ نہیں ہے تو بیٹے ہوں، بیٹے نہیں ہے تو بھائی ہوں، بھائی نہیں ہے تو چچا تایا ان میں سے کوئی ہوں، ماموں ہوں. ٹھیک ہے، محارم افراد میں سے قبر کے اندر افراد اتریں اور وہ میت کو، عورت کی میت کو قبر کے اندر اتاریں. اچھا، شوہر بھی اگر اتر جائے اپنی بیوی کی میت کو قبر میں اتارنے کے لیے تو بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ شرعن نہیں ہے. اسی طرح بیوی کی میت کو، جنازے کو کندھا دینا شوہر کے لیے بالکل جائز ہے، چہرہ دیکھنا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے، یہ جو لوگوں میں مسائل عام ہوئے ہیں نا، غلط مسئلے، تو یہ درست نہیں ہے. لہذا قبر کے اندر محارم، عورت کی میت ہے تو محارم قبر کے اندر اتریں. اچھا، عورت کی میت کے حوالے سے یہ بھی ذہن کے اندر رکھا جائے کہ جب عورت کی میت کو لایا جائے، عورت کی ہو یا مرد کی میت ہو، اسے لا کر قبر کے قبلہ کی جانب رکھا جائے اور قبلہ کی جانب سے میت کو قبر کے اندر اتارا جائے. اچھا، اتارنے میں پھر مرد کی میت ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر عورت کی میت ہے تو پہلے قبر کے اوپر کسی چادر وغیرہ سے پردہ کر لیا جائے. اب ذرا اندازہ لگائیں کہ عورت کو کتنے پردے کے ساتھ دفنایا جا رہا ہے. یہ پردوں کا اہتمام صرف انتقال کے بعد ہی نہیں ہے، یہ پردوں کا اہتمام دنیا کے اندر کرنا بھی لازم ہے. تو دنیا کے اندر بھی عورتوں کو، خواتین کو، ہماری ماؤں بہنوں کو پردہ کرنا چاہیے، زندہ رہتے ہوئے بھی. مرنے کے بعد تو پردے کرنے ہی پڑیں گے. مرد کے کفن کے کپڑے کتنے ہوتے ہیں؟ 3، اور عورت کے 5. تو جس کو دوپٹہ پسند ہی نہ ہو، مجھے پسند نہیں ہے دوپٹہ، مجھے دوپٹہ بڑا وزنی اور بھاری لگتا ہے، مرنے کے بعد کیا کرے گی؟ مرنے کے بعد 5 کپڑے ہوں گے کفن کے عورت کے. لہذا کپڑوں سے، پردے سے اتنی تکلیف پریشانی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں پردے کی توفیق عطا فرمائے. تو اگر میت عورت ہو، عورت کی تدفین ہو رہی ہے تو قبر کے اوپر کیا کریں؟ کوئی کپڑا وغیرہ اس کے ذریعے سے پردہ کر لیں اور پھر اس کے بعد میت کو قبر میں منتقل کرنے کا معاملہ ہو، اور جب تک پڑیاں وغیرہ رکھ کر قبر کو اوپر سے بند نہیں کر دیا جاتا تب تک وہ کپڑا اوپر ہی رکھا جائے. جب پڑیاں رکھ دیں اب اس کے بعد وہ چادر وغیرہ جو بھی ہے اسے ہٹا لیا جائے. اچھا، جب پڑیاں رکھ دی ہیں، جب پڑیاں رکھنے سے پہلے 1-2 مسئلے ہو رہے ہیں. آپ نے میت کو قبر کے اندر رکھ دیا ہے، اس کا چہرہ قبلہ رو کر دیں، قبلہ کی طرف. اس میں 2 مسئلے ہیں.
اصل حکم یہ ہے کہ میت کو دائیں کروٹ پر لٹایا جائے. اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی بیان کر دوں کہ بہت سارے لوگوں نے یہ مسئلہ پہلی بار سنا ہوگا, صحیح ہے, تو میری گزارش یہ ہے کہ پریشان نہ ہوئیے گا اگر پہلی بار سنا ہے, تو یہ مسئلہ بہت پرانا ہے. اگر کسی نے پہلی بار سنا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے, الحمدللہ کہ سن تو لیا ہے فوت ہونے سے پہلے, ٹھیک ہے. اصل حکم کیا ہے کہ میت کو قبلہ کی جانب دائیں کروٹ پر لٹایا جائے. دائیں کروٹ پر کیسے لٹایا جائے گا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پیچھے مٹی کے ذریعے سے کوئی ٹیک کی صورت بنا دی جائے تاکہ دائیں کروٹ پر میت کو لٹانا ممکن ہو. لیکن اگر بالفرض ممکن نہ ہو تو بالکل سیدھا بھی میت کو لٹا دیا جائے, لیکن میت کا منہ کدھر کیا جائے؟ قبلہ کی جانب, ٹھیک ہے. اور کفن کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے, جو باندھا ہوا ہوتا ہے, اس کو کھول دیا جائے, منہ قبلہ کی جانب کر کے اوپر والا حصہ, وہ جو گرے لگائی ہوئی ہوتی ہیں, وہ گرے کھول دینی چاہیے کہ اب اس کی حاجت نہیں ہے. اب ایک اور چیز جو میت کو قبر میں رکھتے ہوئے اہم بات جس کو یاد رکھنا چاہیے وہ ہے دعا. ایک دعا پڑھی جاتی ہے جب میت کو قبر میں اتارا جا رہا ہوتا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ آپ بھی میرے ساتھ دہرا لیں گے, کچھ الفاظ اس کے آپ کے ذہن میں رہیں گے. جب میت کو قبر میں اتارا جا رہا ہوتا ہے تو جو اتارنے والے افراد ہوتے ہیں وہ یہ دعا پڑھ کر میت کو قبر میں اتاریں. وہ دعا کیا ہے؟ میرے ساتھ پڑھ لیں. بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. یہ پڑھ کر میت کو قبر میں رکھ دیں, کفن کی گرہ کھول دیں, چہرہ قبلہ کی جانب کر دیں, اس کے بعد قبر سے باہر آ جائیں اور اوپر پڑیاں وغیرہ جو رکھتی ہیں وہ رکھ دیں. اچھا, پڑیاں وغیرہ لگا دینے کے بعد جو پڑیاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں ان کو آپس میں جوڑا جاتا ہے اور کچھ سوراخ خالی رہ جاتے ہیں. ان کو بند کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مٹی کو گیلا کر کے, صحیح ہے, وہ سوراخ جو ہیں وہ جو جھریاں وغیرہ بن جاتی ہیں نا, ان کو بند کیا جائے بڑے اہتمام کے ساتھ. یہ جو تدفین کرنے والے ہوتے ہیں نا, وہ یوں ہی تدفین کیا کریں کہ جیسے اپنے بڑے کسی گہرے قریبی رشتہ دار کی آپ تدفین کر رہے ہیں اور اس کی میت کا احترام کر رہے ہیں اور اس کے جسم کی حفاظت کے لیے جو جو اہتمام آپ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو پڑیاں رکھنے کے بعد وہ جو جھریاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ اچھے طریقے سے مٹی کو نرم کر کے پانی وغیرہ ڈال کر گارا سا بنا کر وہ بند کر دی جائے. اب جب وہ بند کر دی, پڑیاں لگا دی, وہ بند کر دی, جھریاں وغیرہ جو تھی, اب اس کے بعد مٹی ڈالنے کا سلسلہ ہوتا ہے. مٹی ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ کی جانب کھڑے ہوں, میت کے سرہانے کی جانب کھڑے ہوں سر کی طرف, اور دونوں ہاتھوں سے یہ مٹی اٹھائیں, ایک مرتبہ اٹھائیں اور مٹی ڈالتے ہوئے یہ پڑھیں. اب آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں. مٹی ڈالتے ہوئے کیا پڑھنا ہے؟ منہا خلقناکم. پھر دوسری بار مٹی اٹھائیں اور ڈالتے ہوئے یہ پڑھنا ہے وفیہا نعیدکم. تیسری بار مٹی اٹھائیں اور مٹی ڈالتے ہوئے یہ پڑھنا ہے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. پڑھ لیجیے, ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. مٹی ڈالنی ہوتی ہے, یہ آنی چاہیے. آسان سی دعائیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, اس کے چند حصے ہیں, یہ آنی چاہیے. تو یہ 3 مرتبہ یوں ہاتھوں میں مٹی اٹھا کر ڈالی جائے اور ساتھ ساتھ یہ ایک آیت ہے, اس کے مختلف حصے ہیں, ان کو تلاوت کیا جائے, پڑھا جائے. پھر اس کے بعد مٹی جو نکلی ہوئی ہے اس ساری مٹی کو قبر کے اوپر ڈال دیا جائے. جس طریقے سے بھی آپ مٹی ڈالنا چاہیں وہ آپ کو اختیار ہے, ہمیں پتہ ہی ہے کیسے مٹی باقی ڈالی جاتی ہے. اچھا, مٹی اتنی ہی ڈالی جائے جتنی قبر کھودتے ہوئے مٹی نکلی ہے. اس سے زائد ایکسٹرا مٹی ڈالنا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. کم از کم قبر کی اونچائی کتنی بنائیں؟ 1 بالشت قبر کی اونچائی کم از کم بنائیں, اتنی کم از کم ہونی چاہیے قبر کی اونچائی. اچھا, قبر پھر بن گئی, اونٹ کی کوہان نما قبر کو بنایا جائے. 4 کونوں والی یوں کر کے قبر نہیں بنانی چاہیے, بلکہ کوہان نما, جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے نا, اس کی طرح قبر ہونی چاہیے. اچھا, قبر پھر مٹی وغیرہ ڈال دی. اس کے بعد قبر کے سرہانے کی طرف, میت کے سرہانے کی طرف اور میت کی پائنتی یعنی پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کی ابتدا اور انتہا کی آیات کو پڑھا جاتا ہے.
تو ابتدا سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون یہاں تک پڑھا جائے میت کے سرہانے کی جانب، اور پھر پاؤں کی جانب آ کر آمن الرسول سے سورہ بقرہ کے اینڈ تک پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے. تو یہ پڑھنے کے معاملات ہیں. کتنی دیر دفن کرنے کے بعد قبر کے قریب ٹھہرنا چاہیے، رہنا چاہیے؟ ہمارے ہاں عموماً یہ رواج ہے نا کہ جیسے ہی تدفین ہو جاتی ہے، تدفین کے بعد پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں کہ اچھا یہ پانی کا چھڑکاؤ کرنا اس وقت جب قبر پر مٹی ڈالتے ہیں اس وقت پانی کا چھڑکاؤ کرنا یہ بالکل جائز ہے، درست ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مٹی ہے نا وہ بیٹھ جائے قبر کے اوپر. صحیح ہے، تو یوں پانی کا چھڑکاؤ کرنا یہ جائز ہے. اس کے بعد عموماً لوگ کیا کرتے ہیں؟ واپس آ جاتے ہیں. کیوں؟ پیچھے مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں، کھانوں کا سلسلہ ہے، صحیح ہے، افسوس والے آئے ہوئے ہوں گے، دیگر پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے، تو فوراً سارے واپس آ جاتے ہیں. فوراً واپس نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ قبر والا جس کو آپ نے دفنایا ہے یہ آپ کا اپنا ہے، صحیح، اس سے اپنائیت کا اظہار کریں. حکم کیا ہے کہ کم از کم قبر کے قریب اتنی دیر ٹھہریں کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے گوشت بنا کر تقسیم کر دیا جاتا ہے. اندازہ لگائیں کتنا ٹائم ہوگا؟ اتنا ٹائم کم از کم قبر کے قریب ٹھہریں. اور ٹھہرنے سے مراد یہ نہیں کہ بیٹھ جائیں موبائل فون کھول لیں اور صحیح ہے وہ یوز کرنا شروع کر دیں. ٹھہرنے سے مراد ایسا ٹھہرنا ہے جس سے میت کو کوئی فائدہ ہو. تو وہاں رہ کر کیا کرنا ہے؟ قرآن خوانی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، نعت خوانی کریں، نیک اعمال کریں تاکہ میت کو قبر کے اندر انسیت ہو، راحت و سکون پہنچے. اچھا یہ ہے تدفین کا طریقہ مکمل ہوا. چند ایک دو مسئلے جلدی جلدی میں بیان کر دیتا ہوں، وقت مختصر ہے. بعض لوگ امانتاً میت کو دفن کر دیں. امانتاً دفن کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے امانتاً میت کو دفن کیا ہے ٹیمپریری، تھوڑی کچھ مدت کے لیے، پھر اس میت کو یہاں سے نکال کر فلاں کسی مقام پر ہم نے منتقل کرنا ہے. تو یہ جو امانتاً تدفین ہے یہ جائز نہیں ہے. میت کو دفن کر دینے کے بعد اس کی قبر کو کھولنا جائز نہیں ہے، سوائے چند صورتوں کی. چند صورتیں کہ میت کی تدفین کے بعد اس کی قبر کو کھولا جا سکتا ہے، ان صورتوں کے علاوہ بغیر حاجت شرعیہ کی قبر کھولنا جائز نہیں ہے. لہٰذا یہ امانتاً جو دفن کیا جاتا ہے نا کہ بعد میں فلان جگہ دفن کریں گے، یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے. بلکہ صاحب بہار شریعت نے بد مذہبوں کا طریقہ لکھا ہے. یہ صحیح، یہ بد مذہبوں کا، رافضیوں کا یہ طریقہ ہے امانت میں دفن کرنا، تو سنیوں کا ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا اگر کسی کی قبر کھل جائے، اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. جیسے پاکستان میں ابھی حالیہ بڑی شدید قسم کی بارشیں ہوئی ہیں، صحیح ہے، اور ویسے بھی بارشوں کے دوران یا کسی بھی سبب سے شدید پانی یا سیلاب یا اس طرح کا کوئی معاملہ آ جاتا ہے، بعض اوقات قبریں کھل جاتی ہیں، پڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں، پڑیاں گر جاتی ہیں، مٹی نیچے گر جاتی ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ یہ بہت زیادہ مسائل یہ پوچھے جاتے ہیں کہ کیا ہم ایسا کریں، پڑی ٹوٹ گئی ہے تو کیا قبر کو کھول کر اندر سے مٹی کو نکال کر نئی پڑی لگا کر دوبارہ سے قبر بنائی جائے؟ کیا ایسا کرنا چاہیے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ قبر کو کھولنا جائز نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے درمیان پردہ ہے، اس پردے کو فاش کرنا جائز نہیں ہے. لہذا اگر ایسی صورت بن جائے، مثال کے طور پر کہیں گڑا پڑ جائے یا کوئی پڑی وغیرہ ٹوٹ جائے، اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے، تو قبر کو کھولے بغیر اس کے اندر مٹی وغیرہ ڈال کر قبر کو دوبارہ اسی طرح بنا دیا جائے. قبر کھولنے کی اجازت، پڑیاں ہٹانے کی اجازت نہیں ہے. قبر کھولنے کی اجازت کب ہے، کب قبر کھولی جا سکتی ہے، یہ مسائل یاد رکھیے گا. اس کے علاوہ کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ قبر کو کھولنا جائز ہو. 3 صورتیں فقہا نے بیان فرمائی کہ ان صورتوں میں قبر کو کھولنا جائز ہے. ایک صورت یہ ہے کہ کسی کی مغصوبہ زمین میں میت کو دفن کر دیا گیا بغیر اجازت کے، یعنی زمین کسی اور کی ہے، بغیر مالک کی اجازت کے اس کی زمین کے اندر میت کو دفن کر دیا گیا. اب مالک کو اختیار ہے، اگر وہ چاہے، چونکہ اس کی زمین ہے، اگر وہ چاہے تو کہے کہ بھی نکالو اپنے مردے کو. تو اب ایسی صورت میں قبر کو کھولنا، یہ میت کو نکالنا یہ جائز ہوگا. دوسری صورت یہ کہ مغصوبہ کفن کے اندر میت کو کفن دیا گیا، مغصوبہ کپڑا یعنی چرایا ہوا کپڑا، کسی اور کی ملکیت کپڑا تھا، وہ چرا کر یا
کسی بھی طریقے سے بغیر اس کی اجازت کے میت کو کفن دے کر دفنا دیا گیا، تو اب بھی اجازت ہے کہ چونکہ مغصوبہ کفن تھا، اب وہ کفن کا کپڑا واپس لینے کے لیے وہ چاہے بندہ تو مطالبہ کر سکتا ہے، کفن کا کپڑا نکالا جائے گا. صحیح ہے. اچھا یہ جو صورت ہے نا، یہ خاص طور پر اس وقت آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا، یار کفن کے کپڑے کے لیے، کفن کا کپڑا تو اتنا قیمتی نہیں ہوگا. تو میں عرض کروں کہ ایک وقت تھا جب کپڑا بہت زیادہ قیمتی ہوا کرتا. یہ تو اب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارے پاس کتنے کتنے سوٹ، کتنے کتنے جوڑے ہیں، اس کے باوجود ہم جب بھی پوچھا جائے کیا حال ہے، بس حال ماڑی، بس چل رہا ہے، گزارا ہو رہا ہے. اور گھر کے اندر کپڑوں کی ریل پھیل دیکھیں. کوئی زمانہ ایسا تھا کپڑا انتہائی قیمتی چیز تھی، جس کے پاس زیادہ کپڑا ہوتا تھا اس کو اتنی زیادہ مالدار سمجھا جاتا تھا. اس وجہ سے فقہاء نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ اگر مغصوبہ کفن میں میت کو دفنایا گیا تو اب وہ کفن نکالنے کے لیے بھی قبر کو کھولنا یہ جائز ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی کا مال وہ دفن کرتے ہوئے مال کسی کا قبر کے اندر رہ گیا، کوئی سونے کی انگوٹھی کسی کی، کوئی رقم وغیرہ اگر قبر کے اندر گر گئی اور دفنا دیا، بعد میں یاد آیا، تو اب ایسی صورت میں بھی قبر کو کھولنا یہ جائز ہے، مال نکالنے کی اجازت ہے اگر وہ شخص مطالبہ کرتا ہے. اچھا ایک مسئلہ اور سماعت کر لیں. قبر پر بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے، قبروں پر چلنا یہ جائز نہیں ہے. بعض علاقے میں نے ایسے بھی دیکھے جہاں پر وہ میت کی تدفین کے لیے جب جاتے ہیں نا تو پکی قبریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو کیا کرتے ہیں جو ساتھ آئے ہوئے افراد ہوتے ہیں جو تدفین میں لگے ہوئے وہ تو تدفین میں لگے ہوئے، جو ساتھ آئے ہوئے افراد ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو قبر پہ سٹیپ بنے ہوئے ہوتے ہیں نا پکی قبروں پر، وہ جا کر یوں آرام سے بیٹھ جاتے ہیں جیسے انہی کے بیٹھنے کے لیے قبر کے سٹیپ بنائے گئے. یہ جائز ہے نہیں ہے، فقہاء نے اس کو حرام لکھا ہے، حرام. تو اندازہ لگائیں کہ بندے مومن کی قبر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر تعظیم رکھی ہے کہ اس کی قبر پر بیٹھنا جائز ہے نہیں، اس کی قبر پر چلنا جائز ہے. اب اسی سے ایک اور مسئلہ مجھے یاد آ گیا. ایک عام بندے کی قبر کی اس قدر ویلیو ہے، اس پر بیٹھنا جائز ہے، اس پر چلنا جائز ہے، تو پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کی قبروں کی کیفیت کیا ہوگی، پھر امہات المؤمنین کی قبروں کی کیفیت کیا ہوگی، اور پھر ان قبروں پر جن لوگوں نے بلڈوزر چلائے ہیں ان کی خباثت کی کیفیت کا اندازہ بھی آپ خود لگا لیں. جائیں جنت البقیع کے اندر، کہاں گئے صحابہ کرام علیہ رضوان کے مزارات، کہاں گئی ان کی قبریں جن پر بلڈوزر چلا دیے گئے، انہیں زمین بوجھ کر دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو غرق فرمائے، مقام عبرت بنائے لوگوں کے لیے. وہ لوگ کہ جو بڑے ان کے دیوانے ہیں نا، ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. تو ایک بندے مومن کی قبر کی اتنی اہمیت ہے کہ اس پر بیٹھنا جائز ہے نہیں، حرام لکھا فقہاء نے، اس پر چلنا جائز ہے نہیں ہے. یہ چند مسائل تھے، مسائل اور بھی ہیں، وقت ہمارے پاس مختصر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابھی میں